اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد۔ آج ماہ مبارک رمضان کی 3 تاریخ ہے اور ہمارا تیسرا درس ہے۔ آج ہماری بحث حفظ اللسان کے سلسلے میں ہے کہ حفظ اللسان کیا چیز ہوتی ہے، اپنی زبان کو محفوظ کرنا۔ خداوند عالم نے تمہیں زبان اس لیے عنایت فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے کثرت سے ذکر خدا کر سکو، تلاوت قرآن کر سکو اور مخلوق خدا کو دین کی طرف دعوت دے سکو اور اپنی دین و دنیا کی حاجات کے لیے ما فی الضمیر کا اظہار کر سکو۔ اسی مقصد تخلیق کے لیے اپنی زبان کو 8 چیزوں سے بچاؤ۔ ان 8 چیزوں میں سے سب سے پہلے جھوٹ ہے کہ انسان اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائے، جھوٹ انسان نہ بولے، جھوٹ کو اپنے آپ سے محفوظ کرے، انتہائی محتاط رہو، اپنی پیاری زبان کو جھوٹ جیسے موذی مرض سے محفوظ رکھو، کیونکہ جھوٹ ہر برائی کی جڑ ہے اور ہر فساد کا منبع ہے۔ جھوٹ کے معنی واقعے کے برخلاف اظہار کرنا اور حقیقت کے برعکس بات کرنا ہے۔ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے اور قرآن و حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا آج کی بحث میں حفظ اللسان کی سب سے پہلی بحث جھوٹ ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے جھوٹ کے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں۔ حدیث میں جھوٹ گناہوں کی چابی اور ایمان کی تباہی کا باعث بنتا ہے، لہذا انسان گناہوں سے بچے۔ بعض جگہ پر جھوٹ بولنا جائز اور حتیٰ کہ اگر بعض جگہوں پر واجب ہے، جیسے کہ مجبوری جنگ اور مومنین کے درمیان صلح وغیرہ کرانا۔ جھوٹ قرآن کریم کی نظر میں، قرآن کی نظر میں جھوٹ کیا ہے؟ قرآن کریم کی متعدد آیات میں جھوٹ کی مذمت کی گئی ہے۔ جھوٹ کی مذمت کیا ہے؟ قرآن کریم کی چند آیات میں آیا ہے کہ جھوٹا انسان خداوند عالم کی لعنت کا مستحق اور پرہیزگار کے غصے کا حقدار ہے۔ سورہ نور۔ خداوند عالم سورہ صف میں فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اسے کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے نزدیک بڑی ناپسند بات ہے جو کہو اس کو کرو نہیں۔ یہ ناپسندیدہ بات ہے کہ انسان جو کہے اور اس کو انجام نہ دے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر خداوند متعال فرماتا ہے کہ صرف وہی لوگ جھوٹ بولتے ہیں جو خداوند عالم کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، وہی جھوٹے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، واقعی جھوٹے وہی لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سورہ نحل آیت نمبر 105۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے جھوٹے انسان کی خداوند متعال کی نگاہ میں اس قدر مذمت ہوئی ہے کہ اسے بے ایمان کہا گیا ہے، اور کوئی بے ایمان فرد مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ سورہ زمر آیت نمبر 3۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ بے شک خداوند عالم جھوٹے اور کفران نعمت کرنے والے کو ہرگز ہدایت نہیں کرتا ہے۔ جھوٹ روایات میں، حدیثوں میں بھی جھوٹ کے بارے میں بہت سی روایات ذکر ہوئی ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن بغیر کسی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو 70,000 فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ جھوٹ کی مذمت ہے، اور اس کے دل سے ایک بدبو نکلتی ہے اور وہ بو عرش تک پہنچتی ہے، اور خداوند عالم اس جھوٹ کی وجہ سے اس شخص کے لیے 70 زنا کا گناہ لکھتا ہے، اور جس کا سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ یہ حدیث میں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری جگہ پر فرمایا کہ جھوٹ سے پرہیز کریں، کیونکہ جھوٹ انسان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے۔ انسان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے جھوٹ بولنے سے۔ کسی مرد نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا عمل آگ میں داخل ہونے کا سبب بنتا ہے؟ کون سا وہ عمل ہے جو آگ میں داخل ہونے کا سبب ہے؟ تو آپ نے فرمایا جھوٹ۔
کیونکہ جھوٹ فجور کا سبب ہے، اور فجور کفر کا، اور کفر کے سبب انسان آگ میں ڈالا جائے گا۔ اگر کفر ہوگا تو کافر لوگ آگ میں ڈالے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم کے نزدیک سب سے بڑا گناہ جھوٹ بولنے والے کی زبان ہے، کہ زبان انسان کی سب سے بڑی جھوٹ بولنے والی زبان ہے۔ جھوٹ کے نقصانات اور پیغام درج ذیل ہیں۔ جھوٹے شخص کی بے اعتباری، جھوٹا شخص بے اعتبار ہوتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کرتا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ مسلمان جھوٹے شخص کے ساتھ دوستی یا رفت و آمد کرنے سے اجتناب کرے، بچے، اس سے دوستی نہ کرے، کیونکہ وہ اس قدر جھوٹ بولتا ہے کہ اس کی سچی بات کا بھی کوئی یقین نہیں کرتا ہے۔ اگر وہ سچ بھی بولتا ہے تو کوئی یقین نہیں کرتا ہے۔ جھوٹے شخص کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹ ایمان کے گھر کو ویران کر دیتا ہے۔ ایمان کا گھر ہے، اگر انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ ویران ہو جاتا ہے۔ عزت ختم ہونا، نمبر 3 عزت ختم ہونا۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ سب سے کم عزت اس شخص کو ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ اس کی عزت نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہے، سماج میں ہو یا کہیں بھی ہو، اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کی کم عزت ہے، عزت نہیں ہوتی ہے۔ چوتھی چیز فقر ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ کی عادت انسان کو فقیر بنا دیتی ہے۔ انسان فقیری میں مبتلا ہو جاتا ہے وہ انسان جو برابر جھوٹ بولتا ہے۔ پانچواں نمبر بھول جانا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ چیز جس کے ذریعے خداوند عالم نے جھوٹے فرد کی مدد کی ہے وہ بھول جانا ہے۔ وہ بھول جانا ہے، انسان بھول جائے گا، برابر جھوٹ بولتا ہے، بہت سی باتوں کو بھول جاتا ہے۔ جہنم اور عذاب الہی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ سے پرہیز کریں، کیونکہ جھوٹ فجور اور ستم کاری ہے، اور جھوٹا اور فاجر کی جگہ آگ ہے۔ یعنی بہت سخت گناہ ہے انسان اگر جھوٹ بولتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جھوٹ کا ثمرہ دنیا کی پستی اور آخرت کا عذاب ہے۔ جھوٹ کے مراتب، جھوٹ کے کچھ مرتبے ہیں، کچھ جھوٹ کم مرتبے والے ہوتے ہیں، کچھ مرتبے اس کا زیادہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں بیان ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض فقہا جیسے کہ شہید ثانی نے جھوٹ کو کلی طور پر گناہ کبیرہ کہا ہے، کہ جھوٹ جو ہے کلی طور سے گناہ کبیرہ ہے، لیکن اخبار اور روایات کی طرف رجوع کرنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ کے کچھ مراتب ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ خداوند عالم، پیغمبر اور امام کی طرف جھوٹ کی نسبت دینا جھوٹ کے بدترین مرتبے ہیں، کہ جھوٹ کی نسبت پیغمبروں کی طرف دینا، امام کی طرف دینا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جھوٹی قسم کے، جھوٹی شہادت اور کتمان شہادت، وہ جھوٹ جس سے نقصان ہو۔ مراتب کے لحاظ سے وہ جھوٹ جو گناہ کبیرہ ہے، ہر وہ جھوٹ جس میں نقصان ہو، البتہ جتنا نقصان زیادہ ہوگا گناہ کا مرتبہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، اور اس کا عذاب اور نقصان بھی شدید ہوگا۔ مذاق کی صورت میں جھوٹ بولنا، یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم مذاق کر رہے تھے اور جھوٹ بول دیا، مذاق کی صورت میں بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ جھوٹے فرد کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ سراب کی طرح دور کو تمہارے نزدیک اور نزدیک کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ نہج البلاغہ، ترجمہ شہیدی، صفحہ 367۔ جائز جھوٹ ضرورت کی بنا پر، جائز جھوٹ کب بولا جا سکتا ہے؟ جب ضرورت ہو، ضرورت کی بنا پر، اقراء و استرار کی صورت میں جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان سے کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ اپنی سچائی کی وجہ سے اسے نقصان پہنچائے تو اس صورت میں اس کا حساب جھوٹے افراد میں ہوگا، اس کا افراد۔ لیکن اگر جھوٹ بولنے کی وجہ سے دوسرے مسلمان کا فائدہ ہو تو اس کا شمار سچ بولنے والوں میں ہوگا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ ظالم حکومت سے مال کی رہائی کی خاطر جھوٹی قسم کھانا جائز ہے۔
مثال के तौर पर मौसिका ज़ुरारा में इस तरह आया है कि मैंने हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि अपने माल के साथ इशार के किनारे अबूर करते हैं और वो कहते हैं कि उनके लिए कसम खाएं ताकि वो तुम्हारे लिए रास्ता खोलें, इसके अलावा वो किसी सूरत में हमसे राज़ी नहीं होते, क्या हम कसम खा सकते हैं? ये सवाल किया इमाम से। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनके लिए कसम खा लो क्योंकि ये काम खजूर और मक्खन से ज़्यादा मीठा है। ऐसी जगह पर। दूसरी जगह सुलह कराना, लोगों के दरमियान राजी नामा करवाते वक्त अगर झूठ बोलना पड़े तो जायज़ है। मकासिब मुहर्रमा में यह बहस आई है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स सुलह की नीयत रखता है वो झूठा नहीं हो सकता। ये खुद इमाम ने फरमा दिया, जो सुलह की नीयत रखता है वो कभी झूठा नहीं हो सकता है। और फरमाया कि हर झूठ की निस्बत इंसानों से पूछा जाएगा सिवाय 3 मौरिद में से, वो शख्स कि जो 2 अफराद के दरमियान सुलह करवाता है, जैसे कि अगर एक तरफ से कोई बात सुनता है तो उसे दूसरी तरफ नहीं कहना चाहिए, नहीं बताना चाहिए और उसका मकसद दोनों के दरमियान सुलह कराना हो। तो ये झूठ की किस्में थी जो आपके सामने आज के इस दर्स में बयान की गई है। लिहाजा इंसान झूठ न बोले क्योंकि झूठ सबसे बड़ा गुनाह कबीरा है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।